مسلمان قوم امت مسلمہ جہاد کو ترک کر دے گی تو ذلت و خواری اس پر مسلط ہوگی۔ پھر یہ کہ اگرچہ کوئی معیشت کے اعتبار سے بڑا بھی مضبوط ہو جائے تو جس طرح اقبال نے کہا نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو آدمی میدان عمل میں کمزور ہے، جو جنگ لڑ نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا، تو کوئی بھی لالچی، کوئی بھی حریص اٹھے گا کہے گا اتنا بتا دو مجھے، کوئی بھی کہے گا کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو ورنہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں۔ معیشت سے بیکار رہنا جائز نہیں، لیکن معیشت کی وجہ سے جہاد کو ترک کرنا یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ بات میں نے آج اس وجہ سے شروع کی، اس ہفتے کے دوران ہم نے اخبارات پڑھی، فلسطین کے علاقے غزہ سے کچھ مسلمان انہوں نے ہمت کی اور اسرائیل پر راکٹوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ان کا ایک معتاد بھی نقصان کیا جو وہ سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا ہمارا نقصان، ظاہر بدلے میں انہوں نے مسلمانوں کو پھر لتاڑنا تھا۔ تو اس پر کچھ لوگ کہنے لگے لو جی یہ تو پھر خواہ مخواہ کی شرارت بازی ہے جی۔ نہ میرے بھائی، یہ شرارت بازی نہیں، یہ جہاد ہے، یہ شرارت نہیں، یہ جہاد ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا ایک تو یہ سمجھیں کہ اصول یہ ہے جب تک امت مسلمہ خود ہمت نہ کرے اس کی مدد نہیں آیا کرتی۔ مسلمان کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں، یوں ہی اس کی مدد آ جائے تو ایسے نہیں ہوتا۔ مسلمان جو کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اس کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک نے کہا اعیدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، کافروں کے لیے تیار کرو جتنی قوت تم کر سکو، اپنی حسب استطاعت، اپنی قدرت کے مطابق جتنا تمہارا بس ہے، دشمن کی طاقت دیکھے بغیر اپنی جو طاقت ہے اس کے مطابق جو کچھ تیاری کر سکو کرو، اور اس کے بعد بیکار بیٹھ جانا نہیں، جو تم کر سکتے ہو کر گزرو۔ میرے عزیز سامعین، یہ جو وہ ایک آدمی نے دشمن کی صف پر حملہ کیا جو حدیث سنا رہا تھا، اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ جو وام کرنے والے تھے، وہ سنا نا آپ نے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک آدمی جرت کرتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی پھر اور بھی آگے بڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو بزدلی کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہی جو میدان سے بھاگنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہمت ہو جائے یار وہ بھی ساٹھ نال دے ہے نا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ہر شے قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایماندار کا کام اتنا ہی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ ہم پر لازم نہیں، ہمیں کوشش کا حکم ہے۔ تم جو کر سکتے ہو کر گزرو، آگے مالک کے راز وہ جانے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ساری زندگی نہ اس نے کافروں کے خلاف جہاد کیا، نہ جہاد کا جذبہ اس کے سینے میں اٹھا کہ مجھے موقع ملے میں کافروں کے خلاف جنگ لڑوں، نہ خود جہاد کیا نہ جہاد کی خواہش ہوئی، فرمایا جب مرتا ہے تو منافقت پر مرے گا، اخلاص پر نہیں۔ اگر اتنا ہی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جذبہ ہے کہ جہاد کے لیے فنڈ پیش کرنے کا موقع ہے، ہم فنڈ دیں گے۔ اولادوں کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو بھرتی کراؤ، یا جو نوجوان ہیں خود بھرتی ہوئے، جنگ کے دوران بھی بھرتی کا وقت آ جاتا ہے نا، اس بھرتی کے لیے تیار ہو، ایک جذبہ تو ہو نا سینے میں۔ یہ جذبہ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد کا جذبہ اس کے سینے میں ہو۔